دن جو ہے 1000 لوگوں نے رابطہ کیا، دوسرے دن 2000، تیسرے دن 3000، اور اب یہ تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں، اور انشاءاللہ امید رکھیں گے جلسے تک یہ تعداد لاکھوں میں جائے گی انشاءاللہ۔ وہ بلائیں الطاف حسین کو یہاں پر، اور میں ان کے آگے پورے پاکستان سے الیکشن لڑنے کو تیار ہوں۔ پہلا جلسہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ یہ باغ جناح جو ہے وہاں کریں گے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اگر ابہام ہے یا کوئی کچرا ہے تو اس کو بھی صاف کریں ذہنوں میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے آج سیاسی لائے عمل پیش کیا ہے اپنا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں باغ جناح میں، اور اس جلسے کی تاریخ کیا ہوگی یہ کچھ دن میں بتائیں گے، لیکن یہ ایک بڑا اعلان ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے۔ تو اس ایشو پہ بھی اور چند اور ایشوز پہ آج ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کی تھی، آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انیس قائم خانی صاحب۔ انیس قائم خانی صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انیس بھائی کہوں یا انیس صاحب کہوں؟ اب آپ مجھے انیس بھی کہہ دیں گے تو مجھے فیل نہیں ہوگا، کیونکہ ایم کیو ایم میں ویسے انیس بھائی کہا کرتے تھے نا آپ کو۔ جی مجھے آپ انیس بھی کہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا انیس صاحب یہ بتائیں، اتنی جلد بازی میں آپ لوگ آئے یہاں، اس گھر میں نہ تو فرنیچر تھا، نہ بستر تھا، نہ آپ کے سیکیورٹی کے کیمراز لگے ہوئے تھے، نہ آپ نے اپنی پارٹی کا نام ڈیسائیڈ کیا تھا، اتنی عجلت میں آپ لوگ یہاں پہ پہنچے، لیکن جب آپ یہاں پہ پہنچے ہیں پورے پاکستان کو آپ لوگوں نے ہلا دیا ہے، یقین مانے پورا پاکستان ہل گیا ہے اس خبر سے۔ آپ لوگوں کو کس نے ہلایا؟ ہمیں اللہ نے ہلایا، کیونکہ بیسیکلی ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایک دن کا کام تھا۔ جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہم نومبر 2013 کو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میں اور مصطفیٰ کمال بھائی جو ہے بیٹھ کر دبئی میں مختلف سوچ پر اس پر ڈسکس کرتے تھے، کیا کریں کیا کریں۔ اور ایمان کی شدت میں ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ میرے اندر پہلا درجہ یہ، میرے اور مصطفیٰ کے اندر یہ آیا کہ کم از کم ایمان کے اس درجے پہ آ جائیں کہ ساتھ چھوڑ دیں، اور اللہ نے اب ہمارے دل میں ڈالا کہ نہیں، صرف ساتھ ہی نہیں، کہیں نہ کہیں حق بات کو کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے اور مصطفیٰ کمال بھائی نے، آپ یقین کیجئے 7 بجے 3 تاریخ کو 7 بجے ہم نے فلائٹ بک کی ہے، اور 1 بجے ہم ایئرپورٹ پہنچے، اور 4 بجے ہم یہ پہنچے۔ کوئی پلاننگ تو ورنہ ہوتی نا، ٹھیک ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو ہدایت دی اور اس لیے آپ آ گئے، لیکن کچھ پلاننگ تو کر کے آتے نا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے پاکستان کو ہلایا، آپ لوگوں کو بھی کسی نے ہلایا نہیں، کل ہی جانا ہے آپ نے۔ اب یہ تو میں اور مصطفیٰ بھائی جانتے اور ہمارا اللہ جانتا ہے۔ ہم نے تو صرف اتنی پلاننگ کی، ہم جائیں گے اور ہم پریس کانفرنس کریں گے اور اپنی بات کریں گے، یہ ہمارا کام ہے، اور اس کے بعد کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری بات ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے۔ تو میرا کام ہے بات کرنا، دعوت دینا، اس کو قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ نے جس طرح آپ نے بتایا۔ جی ایک نعرہ جو ہے ایم کیو ایم کا بڑا مشہور نعرہ تھا، آپ لوگ بھی لگاتے تھے، منزل نہیں رہنما چاہیے۔ جی آج آپ کہتے ہیں رہنما آپ کا شراب میں دھوت ہوتا تھا اور آپ نکل پڑے منزل کی تلاش میں، یہ کیسے تبدیلی آ گئی؟ نہیں، یہ 30 سال کا ایک عمل ہے، اور میں جب 1985 میں ایم کیو میں شمولیت تھی تو میرے ذہن میں خواب تھا کہ میرا بیسیکلی تعلق حیدرآباد سے ہے، تو میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ میں حیدرآباد کی قسمت بدل دوں گا، میں کراچی کی قسمت بدل دوں گا، میں شہری علاقوں۔ آج 30 سال بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں تو قسمت نہیں بدل پایا، میں تو وہ تمام حقوق اپنی قوم کو نہیں دلوا، اپنی کمیونٹی کو نہیں دلوا پایا۔ دوسرا یہ کہ میں سمجھتا تھا کہ ہمیں تو پاکستان کے لوگوں سے دور کر دیا۔ میں ابھی لاہور جاتا ہوں تو اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہوں۔ آپ منزل کی تلاش میں، رہنما جو آپ کا نعرہ تھا منزل نہیں رہنما چاہیے، اب وہ مطلب الٹ ہو گیا ہے کہ اب آپ منزل کی تلاش میں، رہنما تو آپ نے تو بالکل کٹا ہی دیا نا ان کو۔ منزل بھی ہم نے جو ہے منزل کا تعین بھی ایک ہی کر دیا ہے، وہ ہے پاکستان۔ میں چاہتا ہوں کہ کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، نوابشاہ، سکھر کے لوگ جو ہے پاکستان کے قومی دھارے میں شامل ہوئے۔ شہزاد بھائی، جن لوگوں نے ملک بنایا تھا، جو لوگوں نے 25 لاکھ لوگوں کی قربانی دی تھی، ان سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں تھا۔ آج پورا پاکستان ہمیں کہہ رہا ہم محب وطن نہیں ہیں۔ اس سے بڑی بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میرے بزرگ جو قبروں میں موجود ہیں، ان کی تو روحیں طرف جاتی ہوں گی کہ اس لیے پاکستان بنایا تھا۔ یہ جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا، آپ جس منزل کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک پراپر روڈ میپ چاہیے۔ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سیاست کو، وہ روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ فی الحال تو نہ پارٹی کا نام ہے، پارٹی کا جھنڈا بھی آپ کے پیچھے پاکستان کا جھنڈا ہے، آرگنائزیشن آپ کی بنی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے آپ بڑے اچھے آرگنائزیشن کرتے ہیں، ایم کیو میں بھی آپ نے کی ہے، لیکن روڈ میپ ہے کوئی باقاعدہ جو لوگوں کے سامنے آپ پیش کر سکیں؟ آپ تو میں نے دیکھا ہے مصطفیٰ صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار کنونس ہونا ہے تو ہو، نہیں ہونا تو نہیں ہو، مطلب اس طرح تو نہیں ہوتی سیاست، کنونس تو کرنا پڑے گا۔
کنوینس آپ کی میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں, اور جس دن ہماری پریس کانفرنس آئی تھی کروڑوں پاکستانیوں نے دیکھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں یہاں بیٹھے رہ جاتے, کوئی ہمیں رابطہ نہیں کرتا. رابطے تو وہی میں نے دیکھا ہے آپ سے. شہزاد بھائی, میں نے اور مصطفیٰ بھائی نے جو اپنا ٹیلی فون نمبر دیا تھا, آپ یقین کیجئے, آپ ٹیلی فون ابھی منگا لیجئے, نان اسٹاپ ہے, نان اسٹاپ ہے. تو ان کو روڈ میپ کیا بتائیں گے آپ؟ چلے ایک تو آپ کی بات سے متاثر ہو کے آگے آگے بھی تو بڑھنا ہے نا, آپ نے اگلا قدم لینا ہے. روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, جس طرح بھی آپ نے وہ بھی صرف اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے کہ ہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ نہیں, اللہ کا ذکر اس بنیاد پر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا ایمان ہے, لیکن اللہ نے مجھے شعور دیا ہے, اور اللہ نے مجھے شعور دیا. اور میں آج آپ نے دیکھا مصطفیٰ کمال بھائی نے جو اعلان کر دیا ہے اپریل میں, اگر میں جس طرح آپ نے مجھے کہا میں تو جلسہ آرگنائز کرنے جاتا ہوں, اگر مجھے اور مصطفیٰ بھائی کو یا ڈاکٹر صغیر کو اعتماد نہیں ہوتا تو ہم جلسہ کا اعلان نہیں, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اپریل میں بہت بڑا جلسہ ہوگا. آج آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ویسے تو 3-4 دن سے یہ افواہیں چل رہی تھی الطاف حسین صاحب کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, یہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا وہ انتقال کر گئے ہیں. آج یہ خبریں زیادہ گرم تھی اور اسی لیے ایم کیو ایم نے اعلامیہ بھی جاری کیا ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے اور وہ صحت یاب ہیں اور اپنی روزمرہ کی کارروائی میں وہ مصروف ہیں. یہ افواہیں کہاں سے جنم لے رہی ہیں؟ آپ لوگ تو نہیں گئے اس کے پیچھے؟ ابھی آپ اتفاق سے آپ کے اور میڈیا کے دوست یہاں ہمارے گھر میں موجود ہیں, ہمیں تو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ ہم میڈیا خود دیکھ سکیں. افواہیں کہاں پھیلائیں گے؟ ہم تو محبت پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں پاکستانی بن جاؤ, پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں. مجھے تو ابھی میڈیا کے کچھ دوستوں نے بتائی ہے افواہ, مجھے نہیں پتہ اس طرح کی. کیونکہ ندیم نصرت صاحب جو کہ کنوینر ہے ایم کیو ایم کے, انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں جو اس وقت کانسپریسی کر رہے ہیں, ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, یہ ان کی طرف سے افواہیں آ رہی ہیں. تو اشارہ تو شاید پٹھو تو آپ کو ہی کہہ رہے ہوں گے. پھر شہزاد بھائی عجیب بات ہے, ایک بیان یہ آتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور ایک بات یہ آتا ہے, دوسری طرف یہ آتا ہے کہ جو لوگ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے آئے ہیں اور اپنے زور پہ کام کر رہے ہیں انہیں آپ اسٹیبلشمنٹ. آپ کو عادی ہو جانا چاہیے, صبح کچھ بیان شام کو کچھ بیان, اس میں کون سی حیرت انگیز بات ہے آپ کی؟ نہیں, ہم ابھی نہیں عادی, ہم پرانے عادی ہیں. تو پٹھو کون ہے یہ جو سازشیں کر رہے ہیں اس وقت, یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں الطاف حسین صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ شہزاد بھائی اس طرح کی گفتگو مجھے تو ذاتی طور پر اچھی بھی نہیں لگتی کہ کسی کو میں پٹھو کہوں اور کسی کو کچھ کہوں. اگر کوئی افواہیں پھیلا رہا تو ان کو بے نقاب کرنا چاہیے. اگر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں تو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, لوگ گوائیں کہ ہم تو یہاں ایسی گفتگو نہیں کر رہے, ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے. میں آپ صبح 5 بجے سو رہے ہیں, 9 بجے اٹھ رہے ہیں, اور آج تو میں 1 گھنٹے سویا ہوں, اس لیے کہ لوگ اتنے آ رہے ہیں, آپ کی میڈیا کے لوگ آ رہے ہیں, انہیں مینجمنٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. یہ جو میں نے آپ سے پوچھا آپ فوراً آ گئے, جلد بازی میں آ گئے, تو کیا الطاف حسین صاحب کی صحت بھی آپ نے مد نظر رکھا تھا, اس ٹائمنگ کو آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا؟ نہیں, ہم نے تو اس بات کو مد نظر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کب ہمت دیتا ہے, جس دن اللہ نے ہمت دے دی ہم آ گئے اور اپنی بات کر دی. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں الطاف حسین صاحب کی صحت کے لیے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب دعا گو ہے ان کے لیے, کیا کہیں گے؟ اتنے 30 سال کا ساتھ تو رہا ہے آپ کا بھی. نہیں, میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے, اور انسان کو ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے, اچھی بات کرنی چاہیے. سیاسی اختلاف اپنی طرف نہیں, صحت کے لیے دعا گو ہے ان کی؟ نہیں, میں تو ہر پاکستانی, ہر مسلمان, ہر انسان کے لیے دعا گو ہوں, اور ہر انسان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے. یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون گناہ گار ہے کون نہیں ہے, تو وہ اس کی موت اور زندگی کا تعین کرنے والا میں کون ہوں. تو ہم میری نیک خواہشات پورے پاکستانیوں کے لیے. میں بھی کہوں آپ سے, چلیں دعا کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کی صحت کے لیے, کریں گے میرے ساتھ دعا؟ میں نے کہا میں ہر ایک کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے, میں ہر ایک کے لیے کروں گا. اچھا, میں نام لے کے نہیں کریں گے آپ؟ نہیں, یہ آپ کیونکہ مجھ سے کہلوانا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 30 سال کا ساتھ رہا ہے نا آپ کا. میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ ذاتی, میں سوال کا مقصد بتا دیتا ہوں, ذاتی اختلاف ہے یا سیاسی اختلاف ہے؟ اگر ذاتی اختلاف ہوتا نا تو میں ایم کیو میں ہی ہوتا. میرا نہ سیاسی اختلاف ہے نہ ذاتی اختلاف ہے, میرا ایک ہی اختلاف ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور میں اب صحیح کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں. یہ یقین ہے آپ کو اس مرتبہ کہ آپ صحیح کے ساتھ کھڑے, کیونکہ پہلے بھی آپ خود کہتے رہے, آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہم نے بہت ڈیفینڈ کیا, اندھا ہو کے ڈیفینڈ کیا, جان دینے کے لیے تیار تھے. اب میں انیس بھائی کی بات پر کیوں یقین کروں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں صحیح کے ساتھ ہوں. دیکھیں, پہلے تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں پہلے صحیح تھا. میں آج پھر پورے پاکستانیوں سے کہتا ہوں, ہم غلط تھے, ہم شرمندہ ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں آج جو صحیح بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہو, اللہ تعالیٰ اس میں ہمت ڈالے. تو میں تو اپنے پرانے کیے پہ شرمندہ ہوں, میں تو کہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو, اور یہ کہیں نہیں کہہ رہا کہ میں کل صحیح ثابت ہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح ہمت دے کہ میں صحیح رہوں اور بھٹکوں نہ آئندہ بھی انشاءاللہ. بس اس بات پہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ اب انیس قائم خانی صاحب جو ہے, کیونکہ ڈیفینڈ تو پہلے بھی کرتے تھے, اس وقت بھی شاید وہ سمجھتے ہو کہ انیس قائم خانی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں.
نہیں میں میرے لیے تو ایک اس کی میرٹ ہے شہزاد بھائی. میرے لیے میرٹ یہ ہے کہ اگر میں غلط ہوں گا تو لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے, میں صحیح ہوں گا تو لوگ میرا ساتھ دیں گے, میں بھٹکوں گا لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے. ڈاکٹر صغیر صاحب نے آپ کو جو ہے 4 دن کی آپ کی یہ تحریک تھی, آپ نے اعلان کیا اور ڈاکٹر صغیر صاحب نے آپ کو جوائن کر لیا. اور کتنے ایسے ساتھی ہیں, ایم کیو میں تو ساتھی کہتے ہیں نا, ایم کیو کے کتنے ایسے ساتھی ہیں جو کہ جوائن کرنے والے ہیں آپ کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو؟ پہلے بات تو ہم اس لیے آئے نہیں تھے کہ ان ساتھیوں کو اپنی طرف, ہم تو پاکستانیوں کو ایڈریس کرنے آئے تھے, لیکن جب آپ نے کہا میرے ساتھی ہیں تو پھر میرے ہی ساتھی ہیں. کتنے ساتھی ایسے ہیں, میں نے یہ بھی پوچھا ہے آپ سے, کتنے ساتھی ایسے ہیں جو کہ جوائن کرنے والے ہیں آپ کو؟ مجھے پتا ہے سارے میرے ساتھی ہیں, تو سارے میرے ساتھی ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ کون کب آتا ہے, صرف اتنا فرق ہے. چلیں اس میں بعد میں بھی آؤں گا. ساتھی ہیں یا باجیاں بھی ہیں اس میں؟ نہیں ساتھی معنی ساتھی بھی ہیں, باجی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, میڈیکل ایڈ بھی ہے, لیگل ایڈ بھی ہے, رابطہ کمیٹی بھی ہے, ایم این اے بھی ہے, ایم پی اے بھی ہیں, پاکستانی رابطہ کمیٹی بھی ہے, ایم این اے بھی ہے, ایک ایم پی اے تو آ گئے, سب ہیں آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا میرے ساتھی ہیں. ساتھی ہیں نہیں, جوائن کرنے کے لیے کون سے ساتھی؟ میں نے کہا نا میرے ساتھی ہیں, اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ اوپن ہوتے چلے جائیں گے. ایک بریک لیں گے, انیس قائم خانی صاحب سے یہ گفتگو جاری رہے گی, ان کی پارٹی کے مستقبل پہ بھی بات کریں گے, اور ان کا بڑا اہم رول تھا جو تنظیمی ڈھانچہ تھا ایم کیو ایم کو, اس کو بنانے اور چلانے میں, اس پر بھی بات ہوگی. قائم خانی صاحب سے ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے انیس قائم خانی صاحب. انیس قائم خانی صاحب, اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں, آپ کا بڑا اہم رول رہا ہے ایم کیو ایم میں, آپ سیکٹر اور یونٹ انچارج اور جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو چلاتے تھے. اور میں نے پتا کیا آپ کی بڑی صحت تھی, لوگ آپ کو بڑا مانتے تھے, تو یہاں اس نئی پارٹی میں بھی آپ کا یہی رول ہوگا؟ جی ہاں, انسان جس آرگنائزیشن کو چلانا میری فیلڈ ہے, اور میں یہاں پر بھی یہی کام کروں گا, لیکن یہاں کی پارٹی کا وہ ماحول نہیں ہوگا جو وہاں کی پارٹی کا ماحول ہوگا, لیکن میرا کام یہی ہوگا. تو رابطے آپ نے کرنا شروع کر دیے ہیں, جو سیکٹر کے لوگ تھے, جو یونٹ کے لوگ تھے, وہی لوگ اسی پارٹی میں شامل ہوں گے, کیونکہ آپ نے دروازے تو سب کے لیے کھلے رکھے ہوں گے؟ نہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا, لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں. اس پہ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو حرج کیا ہے رابطہ کرنے میں؟ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک بات ہم نے کر دی, ہماری مصروفیت ہے, اگر مجھے کسی سے بات کرنی ہوگی بات بھی کر رہا ہوں, لیکن آپ نے سوال کیا تو ابھی میں نے رابطہ نہیں کیا. سر, یہ تاثر ہے کہ جو بد امنی ہوتی تھی شہر میں پھیلائی جاتی تھی, کہ ایک دن کے نوٹس پہ ہڑتال کرنی ہے, شام کو بسیں جل گئی تاکہ صبح شہر بند ہو, جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے, بھتہ لینا ہے, یہ سب کام جو ہے سیکٹر اور یونٹ کے لڑکے کرتے تھے, یہ بات درست ہے کیا؟ یہ نہیں, یہ بات غلط ہے, اور پارٹی میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, اور جو اگر برے لوگ تھے وہ ایکسپوز ہو جاتے تھے, لیکن اچھے لوگ پارٹی میں موجود تھے. اس طرح نہیں تھا کہ سیکٹر اور یونٹ کے لوگ کرتے. سر, ایک سوال میں نے 2 دن پہلے مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی کیا تھا, جی آپ سے بھی کروں گا. جی ضرور. آپ بالکل نیچے سے آئے پارٹی میں؟ جی بالکل. کیا آپ کو بھی کبھی یہ ہدایت دی یا احکامات کیے کہ فلاں کو جا کے ٹھوک دو یا بھتہ لے آؤ, یہ کبھی کہا آپ سے پارٹی میں کسی نے؟ جی نہیں, مجھ سے نہیں کہا. تو یہ تفریق کیسے ہوتی ہے کہ کس کو کہنا ہے کس کو نہیں کہنا ہے؟ کیونکہ یہ بات تو آپ لوگ کر چکے ہیں کہ ٹارگٹ کلیئر ہے, را کی ٹریننگ لے کر آتے ہیں, تو تفریق کیسے ہوتی تھی پارٹی میں کہ کون کیا کام کرے گا؟ نہیں, یہ میں اس لیے شہزاد بھائی اس بات کا جواب نہیں دوں گا کہ بیسیکلی جو لوگ جس نے بھی جو کام کیا ہے وہ بھٹکے ہوئے تھے, اور میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ میں خود بھٹکا ہوا تھا, معاف کریں ان کو, اور ان کو جو بھی انہوں نے کام کیا غلطی ہو گئی, معاف کریں ان کو, اسی طرح معاف, لیکن ان کو پکڑیں جنہوں نے ان سے وہ کام کروائے تھے. تو وہ سیکٹر کے لوگوں, یونٹ کے لوگوں میں, آپ کے پروگرام کے توسط میں جو جیلوں میں ہیں, جو دنیا بھر میں دربدر ہو رہے ہیں, وہ ان لوگوں کو سب کو معاف کریں. آپ اگر بلوچستان کے لوگوں کو معاف کر کے بندوق ان کے ہاتھوں میں بندوق کر کے بندوق رکھ کر ان کو معافی مل سکتی ہے, تو کراچی کے بیٹے اور حیدرآباد والوں سی بات ہوگی نا قائم خانی صاحب, کیونکہ دیکھیں بہت سارے لیاری گینگسٹرز تھے جو کہ مارے گئے, جو کہ سزائیں بھی کاٹ رہے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا انہوں نے گناہ کیا ان کو چھوڑ دیں, جنہوں نے وہ کروایا صرف ان کو پکڑ لیں. مثال کے طور پہ مرزا صاحب ہوں, زہر بلوچ ہو, جو ان کے ہیڈ کر رہے ہوں, ان کو پکڑ لیں. مطلب سزا تو سب کے لیے نا, جو گنہگار ہوگا شریک تو سب کے لیے. میں نے تو کہا معاف کرنے کا مقصد جو قانونی تقاضے پورے کر کر ایک پاکستانی شہری کا ہے, انہیں وہ ماحول دیا جائے کہ وہ آئیں اور اپنے قانونی تقاضے پورے کریں. اور اگر کہیں معافی ہو سکتی ہے, میں آپ کے توسط سے پھر کہتا ہوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. NRO مانگ رہے آپ ان کے لیے؟ نہیں, میں NRO نہیں مانگ رہا, مجھے پتا ہے NRO نہیں مانگ رہا, لیکن اگر کوئی NRO بلوچستان کے بیٹے کے لیے ہو سکتا ہے تو کراچی حیدرآباد کے بیٹے کے لیے بھی کرنا چاہیے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کو ایک دوسرا موقع ملنا چاہیے. انیس قائم خانی صاحب, کبھی آپ نے ہدایت دی سیکٹر اور یونٹ کے لڑکوں کو کہ فلاں کام کر کے آ جاؤ, بد امنی پھیلاؤ شہر میں, کیونکہ آپ کے تو کنٹرول میں تھے نا یہ سارے لوگ؟
نہیں میں پارٹی کا ڈپٹی کنوینر تھا, میرا یہ کام نہیں تھا. میرا پارٹی کو تنظیم تو آپ کے ہاتھ میں ہی تھی نا پارٹی کی. بہت سارے لوگوں کو, جو لوگ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے, جو آپ کے ٹی وی پروگرام میں آتے تھے وہ بھی میں بھیجتا تھا, جو ایم این اے ایم پی تھے وہ بھی میں بناتا تھا, جو پارلیمنٹ میں وہ بات کرتے تھے وہ بھی میں انہیں بتاتا تھا. تو سیکٹر آرگنائزر میں نہیں دیکھتا, میں پارٹی کا ڈپٹی کنوینر تھا, میں سارے معاملات پارٹی کے دیکھتا. وہ حماد صدیقی صاحب دیکھ رہے تھے کافی عرصے تک, کراچی تنظیمی کمیٹی کو جو ہیڈ کر رہے تھے, ان کی طرف سے ایسے احکامات جاتے تھے؟ نہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, حماد صدیقی سے پہلے یا بعد میں کے ٹی سی کا یا تنظیمی کمیٹی کا کون انچارج تھا؟ یہ سوال مجھ سے بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا تھا, اسی لیے سوال, آج بھی سوال کی تیاری کر کے نہیں آیا ہوں. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ڈسٹ بن بنا کر سارا گند اس میں ڈال دیا جائے, یہ غلط ہے. اگر حماد صدیقی نے کوئی جرم کیا ہے, جی آئی ٹی کی بنیاد پر نہیں, اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے اسے موقع ملنا چاہیے کہ وہ عدالتوں کو سامنا کرے, اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے. لیکن اسے ڈسٹ بن بنا کے روز ٹی وی پر یہ نہ دکھا دیا جائے آج اس نے کیا کیا, کل اس نے کیا کیا تھا, پرسوں اس نے کیا, وہ بھی کسی کا بیٹا ہے, بھائی ہے. سر یہ معاف کیجیے گا, مجھے پتا ہے آپ لوگ, مصطفیٰ صاحب نے بھی ایسی بات کی تھی, حماد صاحب کو آپ لوگ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی وکالت کر رہے ہیں, لیکن فی الحال جو ایک تاثر ہے نا ان کے بارے میں, جیسے ایم کیو ایم کا بھی ایک تاثر تھا, اس میں کچھ حقیقت بھی تھی, بڑا داغدار سا ہے. اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بھی متاثر ہوتی ہے, آپ کی اور مصطفیٰ کمال صاحب کی, کیونکہ آپ حماد صدیقی صاحب کی وکالت کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر صرف بلدیہ ٹاؤن والی بات نہیں ہے, ابھی ریسنٹلی جو عاشورے والے بلاسٹ کی آئی تھی اس میں بھی فیصل ماما نے نام لیا ہے, حماد صدیقی صاحب کا نام لیا ہے. دیکھیں, ایک تو حماد صدیقی کا نام ہم نہیں لے رہے, آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے سولت مرزا کا بھی سوال کریں گے, اجمل پہاڑی کا بھی سوال کریں گے پریس کانفرنس میں, ہم نے ان کے لیے بھی کہا کہ سولت مرزا نے کیوں کسی کو قتل کیا, وہ ماں کے پیٹ سے مجرم تھا, یا اجمل پہاڑی آج اگر سکھر جیل میں اور ہزاروں لڑکے دربدر ہو رہے ہیں, کیا وہ ماں کے پیٹ سے تھے؟ تو حماد صدیقی کا نام آپ جب ہم سے پوچھتے ہیں تو میرے پاس تو دو آپشن ہیں, یا تو میں آپ کی بات پر ہاں کہہ دوں یا آپ کی بات پر نہ کہہ دوں. تو ہم حماد صدیقی کا دفاع نہیں کر رہے ہیں, ہم ان اسیر ساتھیوں کو جو دنیا بھر میں جو دیگر ساتھی ہیں, ہمارے کارکنان, ہمارے بھائی تھے, وہ دربدر ہو رہے ہیں, ہم تو ہم سب کی بات کر رہے ہیں. ہم تو کراچی کے لوگوں کے سب کارکنان کی بات کر رہے ہیں, اور جو ابھی بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کی بھی بات کر رہے ہیں. جو آئے دن کراچی میں جو لوگ کسی بھی وجہ سے اگر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے, کسی بھی وجہ سے, ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو عدالتوں کا سامنا کرنے دیں, ان کی عدالتوں کا سامنا کرنے دیں. مطلب کسی کو کھلی چھوٹ تو نہیں دی جا سکتی, کھلی معافی نہیں دی جا سکتی. نہیں, یہ تو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت کے جو قوانین ہے وہ فالو ہونے چاہیے, اور ہم تو کسی کا دفاع نہیں کر رہے. جب آپ حماد صدیقی کے لیے بات کرتے تو میرے پاس دو آپشن ہے نا, یا تو میں آپ کی بات مان لوں اور میں, کیونکہ مجھ سے, لیکن اگر آپ ان کا دفاع اسی وقت کریں گے نا, آپ ٹھیک ہے میری بات نہ مانیں لیکن دفاع اسی وقت کریں گے اگر آپ کو جینوئنلی پتا ہے کہ وہ کلین آدمی ہے اور ان کا کوئی رول نہیں تھا کراچی کی بد امنی میں, یا کسی بلدیہ فیکٹری میں, یا کسی عاشورے کے بلاسٹ میں. دیکھیں, جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے اور حماد صدیقی کے لیے پھانسی چڑھ سکتے ہیں, میں انتہائی اعتماد سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حماد صدیقی بے گناہ ہے. لیکن اگر کب جوائن کر رہے ہیں پارٹی آپ کی؟ پارٹی ہمارے ساتھی سب جوائن کر رہے ہیں, جب وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی کریں, ہو سکتا ہے نہ کریں, اللہ ان کو ہدایت دے. آپ مجھ سے حماد صدیقی پھر دوبارہ دہراؤں گا, جب سوال کرتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں. تو حماد صدیقی میرا مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ تو پورے پاکستان کے لوگ ہیں. لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ سیکٹر اور یونٹ کے لڑکے جو ہے بد امنی میں ملوث نہیں تھے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تھے کچھ نہیں تھے؟ نہیں, اچھے اور برے سب لوگ ہوتے ہیں. آپ نے سیکٹر اور یونٹ کے لوگوں کا, مجھے پتا ہے ان میں سے اکثریت ان کاموں میں انوالو نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں آپ سے, دوسری دفعہ یہ سوال کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ رینجرز پولیس اکثر جن لڑکوں کو پکڑتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے, تو ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ فلاں یونٹ یا فلاں سیکٹر کا لڑکا تھا اور ان کا تعلق سیاسی جماعت سے تھا. تو رینجرز نے بہت سارے ایسے لڑکے پکڑے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ سیکٹر اور یونٹ سے نکلا ہے. نہیں, میں نے ایک تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی ایم کیو ایم کے کارکنان میں اچھے اور برے لوگ تھے, میں کہوں وہاں اچھے لوگ تھے اور برے لوگ بھی تھے. اور آپ کیونکہ اسپیشل مجھ سے سیکٹر اور یونٹ کی بات کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ سیکٹر اور یونٹ کی اکثریت ان کاموں میں نہیں تھی, بلکہ وہ اپنا تنظیمی کام کرتے تھے. جو برے لوگ تھے جو ان کاموں میں تھے ان کو کون چلاتا تھا؟ یہ ڈائریکٹ ان کی ڈوریں کہاں سے ہلتی تھی؟ سب کو پتا کہاں سے ہلتی تھی. الطاف حسین صاحب ڈائریکٹ ان کو جو ہے ہیڈ کرتے تھے یا ان کی ڈوریں ہلاتے تھے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, سب کو پتا ہے کہاں سے ہلتی تھی. کراچی سے ہلتی تھی, کراچی کے باہر سے ہلتی تھی؟ کراچی سے نہیں ہلتی تھی. نہیں ہلتی تھی, وہ لوگ سب سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر وہ کیسے قانون کی گرفت میں آئیں گے؟ اس پہ کوئی مدد کریں گے پاکستان کی اسٹیٹ کی, ریاست کی, تاکہ ان لوگوں کو بھی یہاں پہ لے کے آئیں اور سزائیں ملیں؟ نہیں, میں نے تو ابھی آپ سے کہا کہ پاکستانی ریاست, پاکستانی وفاقی حکومت, صوبائی حکومت,
وہ کوئی لائے عمل بنائیں, وہ کوئی اعلان کریں. میں تو فرد واحد ہوں, میں اور مصطفیٰ بھائی, ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ کے ذریعے, پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں, ہر دفعہ کرتے رہیں گے. کوئی کمیٹی بنا دی اگر وفاقی وزارت داخلہ نے, تو پھر کیا کریں گے پیش ہو کے؟ پھر تو مجبوری بن جائے گی نا آپ کی, کہ اگر وہ چاہتے ہیں آپ سے مدد فراہم کرتے ہیں, جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ پھر وہاں پہ بھی کریں گے, ثبوت دیں گے اس کے؟ میرا خیال ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو آنا چاہتے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اگر ثبوت ہوں گے ضرور دیں گے. اچھا, یہ آپ لوگوں نے جو آج اعلان کیا ہے جلسے کا, کہ آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, باغ جناح میں کریں گے, جناح گراؤنڈ میں کیوں نہیں کریں گے؟ تحریک انصاف نے ایک دفعہ کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پر, وہ کوئی پلان کیوں نہیں ہے آپ کا؟ کیوریوسٹی ہو رہی ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں, میں مصطفیٰ بھائی نے پہلے دن بات کر دی تھی کہ ہم 2 لوگ آئیں, اگر ہمیں کسی آفیسوں پہ قبضے کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو کسی گراؤنڈ پہ کیوں قبضے کر. اور میں شہزاد بھائی آپ کی توسط سے ایک بات بتاؤں, ہم جو ہے در و دیوار پہ قبضہ کرنے نہیں آئے ہیں, دلوں پہ قبضہ کرنے آئے ہیں, دلوں میں بسنے آئے ہیں. ہم نے یہ حکمت عملی بنانی نہیں ہے, ہم نے تو دلوں میں بسنا, یہ ان چیزوں کو تو ختم کرنے آئے ہیں. ہم لڑنے آئے ہیں کہ جناح گراؤنڈ جائیں اور 2 بھائی لڑ پڑے آپس میں, معصوم کارکن آپس میں لڑ پڑے, یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں. نہیں, ہم تو ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں. ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے بھائی آپس میں لڑیں. ماضی میں بھی لڑتے رہے, ہم نہیں لڑنے دیں گے بھائیوں کا آپس میں. مطلب وہ جو صورتحال 90 میں ہوئی تھی, کیونکہ شیلا رضا صاحبہ نے کہا بھی تھا نا کہ بڑا مجھے خون سازی نظر آ رہی ہے اور خون ریزی نظر آ رہی ہے اور حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں کراچی کے, ایسا کوئی وہ نہیں ہے؟ نہیں ہوگا, ہماری طرف سے نہیں ہوگا کم از کم. اچھا, کمپیریزن بھی کیا جاتا ہے نا, آفاق احمد اور عامر خان نے جس طرح کیا تھا 90 کی دہائی میں, اس طرح مصطفیٰ کمال اور آپ کا نام لیا جاتا ہے. اور مجھے جہاں تک پتا ہے اس وقت 7 MP اور 2 MNA تھے جو کہ آفاق احمد صاحب کے گروپ میں جوائن کیے تھے. لیکن اگر یہ تھے تو ان لوگوں کو جنہوں نے اس زمانے میں 1992 میں دیکھا تھا کہ وہ کہاں ٹرکوں میں بیٹھ کر آئے تھے اور سیکٹر یونٹ آفیسوں پہ قبضے کیے تھے, بے گناہ لوگوں کو شہید کیا تھا. میں اور مصطفیٰ کمال تو یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہیں, نہ تو ہم نے یونٹ آفس پہ قبضہ کیا, نہ سیکٹر آفس پہ کیا, نہ 9-0 گئے, نہ کوئی زونوں میں گئے. زمانہ بدل گیا نا, میڈیا کے ذریعے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ دل و دماغ پہ قبضے کریں. جی بالکل, اور دل و دماغ کے ساتھ سب سے زیادہ دل پہ قبضہ کریں. تو دل پہ کتنا قبضہ کر لیں گے 2 مہینے بعد جلسہ جب ہوگا؟ کیا کوئی بڑا مجمع نظر آئے گا ہمیں یا کچھ لوگ ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں جلسہ کرنا اور گراؤنڈ بھرنا ایک بڑا آرٹ ہوتا ہے. آپ لوگ تو فون کر کے بلا لیتے تھے, اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے MQM میں زبردستی بھی, یہ بات صحیح ہے ویسے, سوال آ گیا ذہن میں, زبردستی بھی آتے تھے جلسے اور 9-0 پہ اکثر؟ نہیں, ایسی بات نہیں تھی, میں غلط بات کی کبھی وہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا مجمع ہوگا جب جلسہ کر رہے ہوں گے اور سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال صاحب؟ انشاءاللہ. کیونکہ نہیں کر سکے تو ایکسپوز ہو جائیں گے, مطلب پھر تو فارغ ہوگی نا پارٹی. 30 سال سے سیاست کر رہے ہیں شہزاد بھائی, اگر نہیں کر رہے ہوتے تو 4 مہینے آگے بڑھاتے, پھر 6 مہینے آگے بڑھاتے, پھر 6 مہینے آگے بڑھاتے. اگر آج 7ویں دن 8ویں دن جلسہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کوئی تو وجوہات ہوگی. یہ بھی پتہ ہے اگر نہیں کر پائیں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے لوگ. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ریحان ہاشمی کی جو بھی سیٹ ہے NA 245 کی, اس پر اس وقت آپ نہیں جیت سکتے کیونکہ آپ کی پارٹی اتنی منظم نہیں ہے, ابھی بنی نہیں ہے, تو وہ سیٹ آپ نہیں جیت سکتے. یہ بھی آپ کو علم ہے اس بات کا, اسی لیے نہیں لڑ رہے اس سیٹ پر. یہ کس نے کہا ہم جیت نہیں سکتے, لیکن ہم ابھی پارلیمانی سیاست میں ابھی ہمارا وہ کام نہیں ہے. وقت ہوتا ہے ہر چیز کا, ابھی ہمیں لوگوں کو منظم کرنا, آرگنائز کرنا ہے. وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تو وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو NA 245 کے الیکشن پھر کس وجہ سے نہیں لڑے؟ خالی وقت نہیں آیا اس لیے؟ مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جیت سکتے ہیں, اپارچونٹی ہے, کیونکہ کل تو ڈاکٹر صغیر صاحب نے چیلنج کر دیا ہے کہ الطاف حسین صاحب آئیں, کسی سیٹ پہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو. نہیں, انہوں نے ایک سوال کے جواب پر یہ گفتگو, جب ان سے ایک خاص سوال کیا گیا انہوں نے جواب دیا. لیکن میں تو ابھی لوگوں سے رابطے کر رہا ہوں, لوگوں کو آرگنائز کر رہا ہوں. یہ میں کام کر لوں گا, اپنا ختم کر لوں گا تو الیکشن بھی لڑ لوں گا انشاءاللہ. اور یہ جلسے کی تاریخ کب دیں گے؟ جلسے کی تاریخ انشاءاللہ 23 مارچ کو دیں گے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد انیس قائم خانی صاحب سے مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, انیس قائم خانی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. انیس قائم خانی صاحب, کل MQM کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی ہے, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا ہے کہ ہم شہر کو صاف کریں گے, ایک نئی مہم کا آغاز کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں گلیوں کے ساتھ ہم ذہن میں جو گند ہے لوگوں کے اس کو بھی صاف کریں گے. تو اشارہ معذرت کے ساتھ آپ کی طرف ہی تھا. فاروق بھائی دیکھا ہے, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے. نہیں, میرے لیے تو فاروق بھائی ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, اور ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے ہم, بلکہ آپ کے توسط سے ابھی اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے میں انہیں السلام علیکم کہتا ہوں سدا خوش رہے. نہیں, ان کو یہ احکامات دیے ہیں کسی نے, یا یہ ان کی یہ رابطہ کمیٹی کا فیصلہ ہے؟ یہ تو ان سے پوچھے,
لیکن میں فاروق بھائی کو جو ہے وہ بہت احترام کرتا ہوں. آپ سب کے احترام کرتے ہیں. میں پوری رابطہ کمیٹی, آپ نے کہا مظلوم ہے, معصوم ہے, ان کی باتوں کا ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. آپ بھی کہتے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتے ہیں, تو سب کو آپ نے کلین چٹ دی ہوئی ہے. نہیں کلین چٹ نہیں ہے, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ انہوں نے یہ کہا, میں نے کہا نہیں وہ میرے بھائی ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں. آپ پوری رابطہ کمیٹی کو سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے بھائی ابھی آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں. نہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, لیکن جو برے ہیں انہیں بھی معاف کیا جائے, وہ بھی اچھے بن جائیں. جب ہم کسی برے کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اچھا ہوگا نا. تو میری تو کوشش ہے اللہ کرے سب لوگ صحیح ہو جائے, سب پاکستانی بن جائے. تو جب سب اس میں رابطہ کمیٹی میں اچھے ہیں, فاروق بھائی کے جواب آپ نہیں دیں گے, ابھی میں کسی اور رہنما کا نام لوں گا اس کا بھی آپ جواب نہیں دیں گے, تو مسئلہ صرف الطاف حسین صاحب ہے, مطلب وہی -1 ہے کیا؟ نہیں -1 کی بات نہیں ہے شہزاد بھائی. آپ مطلب میں دلوں کو توڑنے نہیں آیا, جوڑنے آیا ہوں. اگر مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں ان کے لیے بھی اچھی بات کروں تاکہ اللہ ان کو بھی توفیق دے اور جڑ جائے. وہ بھلے وہاں سیاست کہیں بھی سیاست کرے, لیکن میں تو ان کے لیے نہیں کوئی کہہ رہا. اگر وہ کوئی آپ نے بھی بتایا, میں نے نہیں دیکھا ٹی وی, مجھے موقع نہیں مل پا رہا ہے. میں اگر فاروق بھائی نے کہا, یہی سوال میں نے بھی ندیم نصرت صاحب کے حوالے سے کیا, تو ان کو آپ نے نہیں کہا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ان کے لیے ہم کوئی جواب نہیں دینا پسند کریں گے ان کی اس بات کا. آپ نے ندیم نصرت صاحب کا جب میں نے کہا کہ انہوں نے کہا پٹھو ہے اسٹیبلشمنٹ کے, تو نہیں میں نے تو ان کے لیے بھی کوئی بری بات نہیں کی. ندیم نصرت صاحب بھی اچھے کلین آدمی ہیں, کل کو کہیں میں آ رہا ہوں آپ کے گروپ میں تو ویلکم ہے, ان کو بھی ویلکم کریں گے. مجھے کسی کی کلین اور اچھی کی بات نہیں ہے, لیکن میں ان کو بھی برا بھلا نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے شروع سے آپ کو کہا 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک اچھے ہیں اور ایک برے ہیں. لیکن میں تو بروں کو بھی برا نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ان سے غلطی ہو گئی. میں نے آپ سے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے اللہ نے معاف کر دیا. ان کو بھی یہ پیسج دیں کہ فرض کریں آپ کی طرح 2 اور لوگ ہیں جن کا ضمیر جاگ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اب اچھائی کی طرف جانا ہے, لیکن وہ بڑے سینئر ہیں, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ندیم نصرت صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی سیاسی قیادت کو قبول کر لیں گے؟ نہیں, ابھی آپ نے دیکھا کہ ہماری سیاسی قیادت کے ہم 2 لوگ تھے. وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ اور مصطفیٰ کمال صاحب. نہیں, ابھی آپ نے کوئی ہم نے عہدے بانٹ لیا آپس میں. اچھا عہدہ ہے کیا؟ آپ کی پارٹی کا قائد کون ہے, آپ ہیں یا وہ ہے؟ نامعلوم پارٹی کا قائد کون ہے؟ نامعلوم پارٹی نہیں, اور اسے نامعلوم نہ کہا جائے, یہ کہہ دیں کہ بے نام پارٹی چلے, نام نہیں رکھا ہے نا آپ نے. نہیں, بے نام کہنے میں ہم بھی اردو داں ہیں نا, ہمیں پتہ بے نام کہنے میں نامعلوم کہنے کے بجائے کہتے ہیں کہ پارٹی کا بھی آپ نے نام نہیں رکھا. پارٹی کا بھی آپ نے نام نہیں رکھا ہے, جس پارٹی کا آپ نے نام نہیں رکھا ہے اس کا قائد کون ہے, آپ ہیں یا مصطفیٰ کمال ہیں؟ ہم میں سے کوئی قائد نہیں ہے, اور ڈاکٹر صغیر ہم میں سے سب برابر ہیں. ایسے نہیں چلتی سر پارٹی میں ایک ہی قائد ہوتا ہے, ایک ہی لیڈر ہوتا ہے. جی یہ آپ کو بھی پتا ہے. جی شہزاد بھائی, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے قائد جیسا ہو. عمران خان, بہت سارے آپ کو پتا ہے, لیڈر ایک ہی ہوتا ہے پارٹی کا سر. 2 تلواریں بلکہ 3 تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی. نہیں, آپ نے درست فرمایا, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. ایک وقت آئے گا نا جب لوگ جمع ہوں گے, پھر طے ہوگا نا, جمہوری انداز میں طے ہوگا نا. آپ کے سوال پر ہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی جمہوری پارٹی ہوگی, جس میں جمہوریت ہوگی, جمہوری انداز میں سلیکٹ کیا جائے گا نا. ابھی تو ہم 2 تھے, 2 سے 3 ہو گئے. جب پارٹی آرگنائز کریں گے, عہدے بٹیں گے. تو یہ ممکن ہے کہ پارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے آپ کا اور مصطفیٰ کمال صاحب کا الیکشن ہو, کہ کون کس کو زیادہ ووٹ پڑتے ہیں وہ پھر پارٹی کو لیڈ کرے گا. میں نے یہ تو نہیں کہا میرا اور مصطفیٰ کمال صاحب کا. مثال دے رہا ہوں, آپ کی مثال ہی پہ بات کرو گے, کسی اور سے ہوگا. اس وقت جو نامینیشن ہوں گی, جو بننا چاہے گا, مجھے نہیں بننا ہوگا, میں نہیں بنوں گا, اور مجھے بننا بھی نہیں ہے. لیکن یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جمہوری انداز سے ہوگا جو ہوگا. لیکن شہزاد بھائی, آپ کے دوستوں سے جو مجھے 30 سال سے جانتے ہیں نا, مجھے بننا بھی نہیں ہے. مجھے تو ایک کارکن رہنا ہے, مجھے ایک حق بات کرنی ہے. لیکن جیسے آپ نے مجھے, جب ایم کیو ایم کے لوگ جانتے ہیں, جب میں ڈپٹی کنوینر بھی تھا نا, تو آپ بھی آئے تھے, تو میرا حلیہ دیکھ رہے ہیں, میں ساری رات کا جگہ میں ہوں. میں نے تو اپنی ریسرچ کی, مجھے پتا ہے لوگ بڑی باتیں سنتے تھے, آپ کی پارٹی میں بھی سنتے تھے, بلکہ اس سے ایک اور بڑے سوال ایک کے بعد ایک آتا جا رہا ہے ذہن میں, کہ اگر آپ آج ایم کیو ایم کا حصہ ہوتے, جی ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی سکسیسر کی ضرورت پڑتی ہے ایم کیو ایم کو, تو اس وقت آپ بہت سارے لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے, شاید اب بھی ہوں, اس وقت زیادہ ہوتے, کیونکہ اب شاید کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ آپ کو غدار سمجھتے ہوں. لیکن اگر آپ پارٹی میں رہتے تو بہت سارے لوگ تھے جو آپ کی بات آگے جا کے سنتے, کیونکہ آپ کا کنٹرول تھا ان کے اوپر. نہیں, اور یہ جو ایک جملہ آپ نے کہا غدار, میں کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, کوئی بات نہیں سمجھتا ہوں, کوئی غدار سمجھتا. غدار کس سے غداری کی ہے؟ وہ تو یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ الطاف حسین صاحب سے کی ہے. ہاں, مطلب میں نے اپنے ملک سے غداری تھوڑی کی ہے. مجھے اللہ کو جا کے قبر میں اترنا ہے. میں اگر وہاں سے کروں
تو میں غدار کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا ایک موقف ہے. جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں جمہوریت ہے اور ہر پارٹی میں جمہوریت ہے، تو اگر میں اپنا کوئی موقف رکھنے لگ جاؤں گا تو میں غدار ہو جاؤں گا. بلکہ مجھے تو آپ اپریشیٹ، آپ یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں، ٹی وی پروگرام میں دیکھتا ہوں اور ساری پارٹیاں کہتی ہیں ہمارے یہاں جمہوریت ہے، آپ جو چاہے گفتگو کریں، جو چاہے بات کریں. میں نے مصطفیٰ کمال نے بات کر دی تو ہم غدار ہو گئے. غدار تھوڑی ہے بھائی، اختلاف رائے حق ہے، پاکستانی ہے بھائی. لیکن یہ پریکٹیکلی آپ نے سوچا ہے کہ میں یہ جینوئن سوال ہے کہ کوئی سینئر لیڈر ہو، وہ سوچ رہا ہوں میں بڑا تنگ آیا ہوں، یہ انیس قائم خانی صاحب بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہ شاید ان کے ذہن میں ایک سوال ہو کہ یار ہم سینئر ہیں، کیسے ہم ان کی قیادت کو ایکسیپٹ کریں؟ نہیں، میں انہیں سینئر ہی سمجھوں گا انشاءاللہ. ان کو وہ رسپیکٹ ملے گی. جی انشاءاللہ. اور میں نے کہا نا، میں کارکن بننا پسند کروں گا اور ان کو اپنا سینئر ہی سمجھوں گا. عشرت العباد صاحب بھی آپ کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے لیا؟ 2.5 سال سے میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، لیکن میں گورنر عشرت العباد کا بہت احترام کر رہا ہوں. پاکستان کے یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ کے آنے سے چند روز پہلے، آپ کراچی آئے سے چند روز پہلے وہ بڑے ایکٹیو نظر آئے ہیں، ہسپتالوں کے دورے کیے ہیں، صفائی مہم کا انہوں نے آغاز کیا، بہت پولیٹیکلی ایسا لگ رہا تھا ایکٹیو نظر آئے گورنر ہونے کے باوجود. اچھی بات ہے، شہر کی خدمت کر رہے ہیں، ایکٹیو ہو گئے، بہت اچھی بات ہے، شہر کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور انہوں نے پہلے بھی بڑی شہر کی خدمت کی ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، مجھے 2.5 سال سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے. اچھا یہ بتائیں، جب آپ یہ باہر نکلیں گے جلسہ کرنے کے لیے اور موبلائز کرنے کے لیے، تو سیکیورٹی تھریٹ تو ہوگا یقیناً آپ لوگوں کو؟ سیکورٹی تھریٹ جب بھی تھا، جب ہم پاکستان کی فلائٹ لے کر 2 اکیلے لوگ ایئرپورٹ پر آئے تھے اور ایئرپورٹ سے یہاں آئے تھے، اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ انہیں پتہ ہے کہ سیکورٹی تھریٹ ہے، بالکل میں مانتا ہوں. لیکن انشاءاللہ ہم جب آپ آئے ایئرپورٹ، جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی جانا ہے، تو وہ نعرہ آپ کے ذہن میں آتا تھا جو آپ لوگ ہی لگاتے تھے، جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، یہ گھومتا تھا ذہن میں آپ کے؟ نہیں، میں نے تو یہ کبھی آپ نے شاید نہ لگایا، ایم کیو ایم کا بڑا فیمس نعرہ ہے، جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے. اصل میں جو ہم بات کرنے آئے تھے وہ حق اور باطل کے خلاف لڑنے آئے تھے. ہمیں پتہ تھا باطل طاقتیں کوئی بھی ہوں انہیں ہماری بات پسند نہیں آئے گی، وہ پھر ہماری جان بھی لے سکتے تھے، ہمیں دیگر نقصان بھی پہنچا سکتے تھے. یہ تو تھا ہمارے ذہن. تو یہ ایک سیکیورٹی کنسرن آپ کے لیے ہوگا جب آپ جلسہ کرنے جائیں گے اور شہر میں موبلائز ہوں گے؟ کنسرٹ ہوگا، لیکن ٹینشن نہیں ہوگی. ٹینشن نہیں ہوگی کیوں؟ ٹینشن والے لوگ نہیں ہیں ہم. ہمارا اللہ پہ بڑا یقین ہے، موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ مجھے مار دے اور مجھے زندگی دے دے. جب میں یہ باعثیت مسلمان میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احتیاط کرو، طریقہ کار احتیاط کرو، ایک اونٹ کو باندھ دو، اگر پھر وہ چلا جائے تو وہ ایک علیحدہ بات. میں بھی احتیاط کل میں نے ایک پروگرام کیا، اس میں میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ، جی، نواز شریف، عمران خان، منور حسن، جارج گیلوے، آپ نام لیں کسی رہنما کا، میں نے ان کا سارٹ دکھایا ہے. کسی نہ کسی وقت انہوں نے کہا ہے ایم کیو ایم میں دہشت گرد موجود ہیں یا ایم کیو ایم کا تعلق رو سے ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہر لیول پر، جب محترمہ پرائم منسٹر تھی، نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں، وہ اس وقت بھی پرائم منسٹر ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی کبھی تحقیقات نہیں کی گئی، کبھی یہ اسٹیبلش نہیں کروا سکی ہماری ریاست اور یہ تمام جو سرکاری عہدیدار رہے کہ رو سے بھی تعلق رہا ہے ایم کیو ایم کا؟ نہیں، یہی تو ہم نے مطالبہ کیا کہ یہ ریاست کا کام ہے نا، ریاست کو کرنا چاہیے. میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ آج تک کوئی لنک اسٹیبلش نہیں کر سکا کہ ہاں یہ جو رو کے جو لڑکے پکڑے جاتے ہیں، یہ ایم کیو ایم کی ہائی اپس جو ہیں وہی ان کو انڈیا بھیجتے ہیں ٹریننگ کے لیے؟ یہ تو انہی لوگوں سے پوچھے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بیسیکلی جو میں اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں دبئی تھا شہزاد بھائی، اور وہاں پر مودی صاحب جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے، تو میں نے تو کسی انڈین کو نہیں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہو کہ میں بی جے پی کا ہوں، میں سماج وادی پارٹی کا ہوں، میں کانگریس کا ہوں. سب انڈین تھے. لیکن پاکستان میں نے یہ بات نہیں دیکھی. میں سمجھتا ہوں اس 66 سالہ پاکستانی تاریخ میں کوئی لیڈر ایسا نہیں آیا جس نے سب کو پاکستانی بنا دیا ہو. اور اگر سب پاکستانی بن جاتے تو مسائل ہی حل ہو جاتے. کوئی پارٹی میں ہوں وہ پاکستانی بنے، پہلے پاکستانی بنے، اس کے بعد اپنا جھنڈا لپیٹے، اپنے جھنڈے کی جہاں ضرورت ہے اسے استعمال کریں، اور اس کو ورنہ پھر پاکستانی ہے. میں خود اس کا یہ تشویش ہوتی ہے اس چیز پہ آپ کو؟ جیسے میں نے کہا چلیں آپ لوگ تو پارٹی میں تھے اس وقت، ہر لیڈر آ کے ایم کیو ایم پہ الزام لگا رہا ہے لیکن آج تک تحقیق نہیں ہوئی. تو سمجھتے ہیں کہ اب ہونا چاہیے کچھ فائنلی، مطلب باتوں سے بڑھ کر، ٹیلی ویژن پر ان پہ الزام لگانے سے بڑھ کر کچھ آگے ہونا چاہیے اب، اور کسی نے یہ قدم اٹھانا ہے؟ نہیں، بالکل ہر ایک کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو دیگر لوگ ان کے الزامات ان کی بھی ہر ایک کی تحقیقات. جب تحقیقات ہی نہ کریں گے، جو سزا نہ دیں گے، تو مسئلہ رکے گا کب؟ صحیح. اور اگر تحقیقات ہوتی ہے تو آپ بھی اس میں جو ہے گواہی دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، اگر مجھے ضرورت پڑے گی، کوئی بلائے گا تو ضرور دوں، جو جتنی میرے علم میں.
آپ لوگوں کا جو ذہن بدلا ہے 19 مئی کتنا بڑا اس میں جو ہے وہ دن تھا جس میں رابطہ کمیٹی کو، کیونکہ اس کا ذکر مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کیا تھا، رابطہ کمیٹی کے ممبران کو وہاں پر جو ہے بلوا کر تذلیل کی گئی ان کی کارکنان کی طرف کی جانب سے، یا کوئی اس میں جو گنڈے تھے بدماش تھے جو بھی، وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ کارکنان تو پیچھے تھے، گنڈے بدماش آگے آگے تھے، وہ کتنا اہم موڑ تھا؟ چند بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عزت نفس رکھتا ہے، اور میں نے MQM عزت نفس کے لیے جوائن کی تھی اور اپنی کمیونٹی کو عزت دلانے کے لیے. جب میری عزت محفوظ نہیں ہے تو میں اپنی کمیونٹی کی کیسے عزت بحال کرا سکتا ہوں؟ تو کئی وجوہات میں سے ایک وجوہات ضرور ہے یہ. آپ بھی وہاں پہ موجود تھے اس وقت؟ جی بالکل میں موجود. کیا ہوا تھا اگر مجھے مختصر بتا سکیں؟ میں جو لوگ وہاں تھے وہ ان کو گواہ، میں کمرے کے اندر تھا، میں باہر نہیں تھا. جب لوگ اندر داخل ہوئے رابطہ کمیٹی تو بتایا کہ باہر ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، لیکن میں کمرے کے اندر تھا، میں باہر نہیں تھا. صحیح. اگلا جو لائے عمل ہوگا آپ کا سیاسی جو اسٹرکچر بنانے کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یونٹ سے آ رہے ہیں یا آپ کے جو سیاسی لوگ آپ کو جوائن کرنے والے ہیں، اور خاص طور پہ دوسری پارٹی سے بھی کوئی رابطے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نہیں، دوسری پارٹی کی بات نہیں، میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا، ایک تو یہ کہ ہم سندھ کے شہری علاقوں کی صرف پارٹی بنانے نہیں جا رہے بلکہ پاکستان کی پارٹی بنانے جا رہے ہیں. جب ہم اپنی پارٹی اناؤنس کریں گے شہزاد بھائی تو آپ ہماری سینٹرل کیبنٹ میں دیکھیں گے کہ لاہور کے لوگ بھی ہوں گے، کوئٹہ کے لوگ بھی ہوں گے، پنڈی کے لوگ بھی ہوں گے، پشاور کے بھی. بالکل لاسٹ کویسچن، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. کچرا مہم جو کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے، کچرا صاف کرنے کی مہم، یہ آپ کے خیال میں ریاکشن ہے جو آپ لوگوں نے آ کے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد خیال آیا MQM کو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں خیال آ گیا، ہماری وجہ سے آ گیا، کسی اور وجہ سے آ گیا، بالآخر کراچی کی شہریوں کے لیے خیال آ گیا، اور اللہ تعالیٰ اور ایسے خیالات ان کے دلوں میں ڈالتا رہے. مطلب بہت بہت شکریہ انیس قائم خان جی صاحب، آپ نے وقت دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو.